میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نام ہے حضرت حنظلہ۔ یہ صبح صبح گھر سے باہر نکلے تو روتے ہوئے نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رونے کی آواز دور دور تک جا رہی ہے۔ قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر۔ جب آپ نے رونے کی آواز سنی تو آپ دوڑتے ہوئے حضرت حنظلہ کے پاس آئے، فرمایا اے حنظلہ تجھے کس چیز نے روایا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ سنیں حضرت حنظلہ کی بات۔ تو حضرت حنظلہ نے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کی، اے پیارے صدیق آپ نے وجہ پوچھی ہے تو سنیں، آپ بھی اور میں بھی جب دربار مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول جو کچھ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ پیغام تمام تک پہنچا دو۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں جو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہمیں پیغام دیتے ہیں، ہم اب حنظلہ کی بات سنیں، کہتے ہیں صدیق ہم منافق ہو چکے ہیں، ہمارے اندر منافقت پھیل چکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، وہ صحابی رسول ایک ہی درسگاہ میں پڑھنے والے، ہم منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اے حنظلہ ہم کیسے منافق ہوئے؟ تو پیارے حنظلہ نے جو جواب دیا، پیارے نبی کے پیارے صحابی نے جو آگے جواب دیا، سنے غور سے، تمہارے اور میرے لیے سبق ہے۔ فرمایا میرے نبی جب پڑھاتے ہیں رب کا پیغام دیتے ہیں ہم، اور پیارے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ ہمارے تک سرکار پہنچاتے ہیں، لیکن ہم دوزخ کے احوال بھی نبی بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بھی نبی بتاتے ہیں، اور جنت کے بارے میں بھی نبی بتاتے ہیں، لیکن ہم جب گھر جاتے ہیں نبی کی وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، نبی کی بات سن کر اس پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم منافق ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ قیامت والے دن رب نے پوچھا، میں نے آپ کی طرف نبی بھی بھیجا تھا، پیغام بھی بھیجا تھا، تم نے سن کر اس کو بھلا دیا تھا، پھر قیامت والے دن کیا جواب دیں گے پیارے صدیق؟ اب یہی بات سن کر سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، فرمایا اے حنظلہ تو نے بات بہت بڑی کر ڈالی ہے۔ اب حضرت حنظلہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دونوں صحابی روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے نبی ہم منافق ہو چکے ہیں، ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے پیارے صدیق تجھے کس چیز نے روایا ہے؟ اے پیارے حنظلہ کیوں رو رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ پھر دونوں صحابہ نے روتے ہوئے حال سنایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہی تقوی، یہی پرہیزگاری اور یہی دل میں خوف خدا اور یہی چیزیں جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھ کا آنسو ابھی زمین پر نہیں گرا ہوا، میرا رب تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہی خوف ہے تمہارے اندر، اسی لیے تو میرے رب نے تمہیں پسند فرمایا پیارے صدیق اے حنظلہ۔ اور انعام کیا ملا حضرت حنظلہ کو؟ آپ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جب جنگ ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا شہداء کی لاشیں لے آؤ محمد کے پاس، تو سب صحابہ جو شہید ہو گئے تھے وہ لے کر آئے، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، صحابہ ڈھونڈتے رہے پورے میدان میں لیکن حضرت حنظلہ کی وہ لاش نہیں ملی۔ میرے کریم آقا خاموشی سے سر نیچے کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دکھاتے ہیں، سرکار تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا، جبریل نے آ کے بتایا پیارے نبی پریشان نہ ہو، آپ کے پیارے صحابی کی لاش کو اور کوئی نہیں لے گیا، یہ جب شہید ہوئے تو ان کو رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھایا اور ہم نے انہیں غسل دلوایا ہے، یہ نہا رہے ہیں وہاں، نہا کے پھر واپس چھوڑ گئے۔ جب صحابہ دوبارہ آپ کی لاش کو لینے گئے تو آپ کے بال مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی طرح اس صحابی کو کہتے تھے غسیل الملائکہ، ان کو فرشتوں نے نہلایا ہے۔ جب میرے بھائی دل میں خوف ہو تو پھر مقام یہ ملتا ہے، نہلانے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ جو بات آج جمعہ المبارک کا دن کہنا چاہتا ہوں، اب ہم سوچیں وہ تو صحابی رسول تھے، آج سے 1400 سال پہلے
پیارے نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کی بات میں تھوڑی سی غفلت کی، صرف بھول گئے، عمل کیا، گھر جاتے ہوئے بھول گئے، لیکن وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کے دل میں اتنا افسوس، اتنا دکھ ان کو ہوا۔ آج آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اساتذہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں، آپ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں دروازے کے گیٹ کے اندر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہم پوری طرح اگر مثال کے طور پر ہم بھی انسان ہیں، ہم سے جو غفلت ہوتی ہے، پھر آج ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ صحابی ہو کر اپنے آپ کو منافق کہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہماری بخشش کیسے ہو؟ ہم کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہیں؟ سب سے پہلے میری آخری بات سنیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو انسان کا دل پاک صاف ہونا، دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب دل پاک صاف ہوگا، دوسرا انسان اپنے بالکل ساتھ سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا، کیونکہ جس نبی نے پیغام پہنچایا ہے، میرے کریم آقا کے دل پر قرآن بھی اترتا تھا اور رب کا فرمان بھی اترتا تھا، اور میرے نبی نے پوری کل کائنات کا نقشہ بدل ڈالا۔ ہمارے لیے یہ لازمی ہے میرے بھائی، اپنی سر سے لے کر پاؤں تک بمائے جوتا سمیت اپنے آپ کو صاف رکھا کریں اور دل والا کھوٹ ختم کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم فرشتے آسمان سے اترے ہیں، ہم بھی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں، دل کا کھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، رب یہ ختم کر دے۔ قسم خدا جہاں جہاں سے گزرتے جائے گا رزق بھی ملتا جائے گا، عزت بھی ملتی جائے گی، اور جہاں سے گزرتے جاؤ گے کامیابی آپ کے قدم چلے گی۔ صرف اور صرف دل میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، صرف اسے اپنے پیارے نبی پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو لکل شیء سکالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے خدا کا ذکر ہے، اپنے رب کا ذکر ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قسم سے کہہ رہا ہوں، مہد نماز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے، جو ہمارے اندر نہیں رہی۔ نماز سے انتہائی غفلت ہے ہمارے، چاہے اپنے آپ کو جتنا ذہین سمجھ لے، بھائی میں ذہین ہوں کلاس میں فطین ہوں، اللہ تعالیٰ نے صورت بھی دی ہے اور میں ذہین بھی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، جو اپنے رب کے 5 وقت سجدہ نہیں کرتا، اس کا قوت حافظہ بھی چلا جاتا ہے اور شکل بھی چلے جاتی ہے، شکل بھی چلے جاتی ہے۔ اگرچہ تھا لیکن رب کی بارگاہ میں جو گیا، میرا رب اس کے دل کو بھی پاک کرتا جاتا ہے، اس کے قوت حافظہ میں بھی تیزی کرتا جاتا ہے، اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم میں یہ چیزیں میرے بھائی کمزوری ہے، دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چیزیں چھوڑ دیں، صحابی رسول کے عمل نے بتا دیا، جو اپنے کام کو کام نہیں سمجھتا وہ منافق ہے، جو اپنے کام سے غفلت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اور صحابی ہو کر حضور کی بارگاہ میں روئے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، تو ہم کس درجے میں ہیں؟ اپنے آپ کو نوٹ کریں، ہم کہاں شمار ہیں؟ یہی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کا سایہ تا دیر آپ کے سر پر قائم و دائم رکھے۔ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ خلوص سے نیت سے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خلوص سے نیت سے یہ پورا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ پورا نیٹ ورک ہے ہمارا، یہ پوری وہاں سے لے کر یہاں تک یہ نیٹ ورک ہے ہمارا، اور یہ نیٹ ورک ایسا ہے رب نے بتایا یہ نیٹ ورک ادارے کی کامیابی کے لیے نیٹ ورک قائم کرو۔ کیوں؟ نماز یہ ہمیں سکھاتی ہے، بندہ ہوا تاج اگر ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ رب نے بتا دیا وہاں یہ نہیں کہ اتنے مربوں کا مالک اس کو آگے کھڑا کرا، نہیں، وہاں امیر غریب سب برابر، اور ادارے کی کامیابی کے لیے تمام اساتذہ کرتا ہے، اور ان اساتذہ کو چلانے کے لیے جو تنظیم کا صدر ہوا کرتا ہے اور پرنسپل ہوا کرتا ہے، وہ اس تنظیم کو چلانے میں ہر طرح کا، ہر رنگ، ہر ڈھنگ اپنا کے اپنے نیٹ ورک کے افراد کو آگے تنظیم کو منظم کرنے کے لیے
وہ اپنے تمام طاقت ساتھ چلا کے چلتا ہے، یہ اس وقت چلے گا اکیلا پرنسپل کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا کیا کرے گا، لیکن جب سب لوگ مخلص ہو گئے، قسم خدا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سجدہ کرتا جا، کام میں مخلصی دکھاتا جا، رب خود بخود آپ کے سینے میں اور آپ کے ذہن کو بھی کھلا کرتا جائے گا، علم کرتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔